یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مقدس، آپ کا بدن مبارک، آپ کا جسم مبارک اور آپ کی شخصیت مقدسہ ان کے درمیان موجود ہے۔ اللہ ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان کی کجریوں کی بنیاد پر، ان کے ظلم و ستم کی بنیاد پر، ان کی ناہنجاریوں کی بنیاد پر ابھی کا ابھی عذاب ڈالا دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجنا چاہتا ہے آپ کی شخصیت کو دیکھتا ہے، آپ کے پرنور چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے ہم ان پر عذاب نہیں بھیجنے والے۔ اور آگے کی آیت سناؤ۔ اب تو اللہ کے نبی چلے گئے نا، تو ہم کہتے کہ آج اگر اللہ کے نبی ہوتے اور ہم اپنی پریشانی، ہم پر جو حالات آ رہے، جو تکلیفیں آ رہی، ہم کس کے آگے اپنا دکھڑا سنائیں، ہم کس کے آگے جا کر روئیں، ہم کس کو جا کر اپنی پریشانی سنائیں؟ آج اگر اللہ کے نبی ہوتے ہم آپ کے دامن شفقت کے اندر، ہم آپ کے دامن رسالت کے اندر سر چھپا کر رو لیتے اور اپنی تکلیفوں کو ہلکا کر لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امید دیتے، دلاسا دیتے، کلسا دیتے۔ لیکن آج ہم کہاں جائیں؟ یہ امت تو بے سہارا ہو چکی ہے، یتیم ہو چکی ہے، ہمیں یہ احساس آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی جس طرح آپ کے وجود مقدس کی بنیاد پر دنیا کا عذاب آنے والا رک جاتا ہے، یعنی آپ کا وجود مقدس، آپ کی شخصیت مقدسہ اللہ کے عذاب کو روک لیتی ہے، اسی طرح جب کبھی اللہ کا عذاب آنے والا ہو اور لوگ استغفار میں لگ جائے، توبہ میں لگ جائے، اپنے اللہ کو منانے میں لگ جائے، تو جس طرح آپ کا وجود اللہ کے عذاب کو روکتا ہے، اس طرح استغفار بھی اللہ کے عذاب کو روکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر استغفار کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ آج اگر ہمارے نبی ہوتے ہم جا کر روتے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی کو ہم نے لے لیا، آجا میرے دربار پر اور یہاں پر اپنے سر کو پٹک، یہاں پر آنسو بہا، میں بھی تیری اشک شوئی کروں گا، کیونکہ تو یتیم ہو چکا ہے، یہ امت بے سہارا ہو چکی ہے اور میں اس بے سہارا اور بے آسرا امت کی ضرور مدد کروں گا۔ تو یہ آیت استغفار کی فضیلت ہے۔ جب ہمارے مربی اور ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت اور محبت تاجر اس امت کے اوپر قائم کر کے، جب انہوں نے فرمایا کہ استغفار کی چین قائم کی جائے اور اس کو زنجیر بنائی جائے اور اس کو خوب پھیلایا جائے تاکہ امت کے اوپر سے اللہ کا عذاب آ جائے، تو کچھ منچلے نوجوان مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر کر رہے تھے کہ استغفار سے کیا ہوگا۔ ارے میرے عزیز، استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ آج اس امت کے اندر کتنا بھی محنت کر لو، کتنی بھی کوششیں کر لو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو ہمارے سیاستدان بھی کر رہے ہیں اور بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اس امت کے حق میں کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، ہم استغفار کریں گے تو انشاءاللہ ان محنتوں کو جو ہے طاقت ملے گی، ان محنتوں کو اور کوششوں کو کامیابی ملے گی۔ تو استغفار بہت ضروری ہے۔ اور آج بس اب یہ بات آئی کہ تو میں کہہ بھی دوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا تھا، پتہ ہے کیوں؟ صالح علیہ السلام سے انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دے دیجیے، تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اب یہ اونٹنی جو پہاڑوں کی چٹانوں سے نکلی تھی اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ، جس کو دیکھ کر ہی انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان جو ہے قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو اونٹنی آئی ہے، جو معجزہ ہے، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ باری متعین کر دی گئی تھی اور جس دن اس اونٹنی کی باری ہوتی تو اس دن دوسری اونٹنیاں پانی نہیں پی سکتی، سارا پانی ختم ہو جاتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کچھ کیا جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی علماء کے تعلق سے اکثر لوگ بولنے سے پہلے 10 مرتبہ کچھ بھی نہیں بولتے، لوگ کہتے ہیں لوگ بے ادب ہو چکے، میں نہیں مانتا۔ آج بھی الحمدللہ ہماری قوم کا عمومی طبقہ، اکثری طبقہ باادب ہے اور اسی ادب نے اللہ کے عذاب کو روک کے رکھا۔ آج بھی یہ قوم باادب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی باادب تھی، اگرچہ انکار کرتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہ اگر ہم نے کچھ کر لیا اللہ کی معجزے کے ساتھ، اگر ہم نے کوئی کام کوئی کھلواڑ کیا تو اللہ کا عذاب ہے، تو اکثر لوگ ڈرتے تھے۔ لیکن قرآن نے کہا اذ بعث اشقاها، ایک بدبخت کھڑا ہوا،
إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. اور وہ بدبخت پوری ہمت کے ساتھ ڈھیلا دلیری کے ساتھ کھڑا ہو اور کہا میں اس کی کوچے کاٹوں گا اور میں اس کو ہلاک کر دوں گا. تو فقال لهم رسول الله, اس وقت اللہ کا رسول بے بسی کے ساتھ کہہ رہا تھا ناقة الله وسقياها, یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اونٹنی, اس کو نہ ختم کرو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن اس بدبخت نے ختم کیا, اور وہ جب یہ کام کر رہا تھا پوری قوم دیکھ رہی تھی, تماشا دیکھ رہی تھی, اور قوم کے لوگ چاہتے تو اس کا ہاتھ پکڑتے, اس کو روکتے, لیکن قوم کے لوگوں نے اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا, اس کو نہیں روکا, اس نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا. تو ایک بدبخت کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواھا ولا یخاف عقباھا. پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آن کے آن میں لمحے کے لمحے میں پوری قوم کو صفحہ سے نابود کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا, قصے پارینہ بنا دیا گیا, گزرا بسرا ایک قصہ بن گئی. تو یہ کیوں ہوا؟ ایک بدبخت کی وجہ سے. آج کے ہمارے کچھ بدبخت نوجوان ہیں, کچھ بدبخت لوگ ہیں, اکثر تو نہیں, کچھ ہے جو اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کی چین اور زنجیر کو بڑھاوا دیجیے تو ہم اس کے اوپر قائم ہیں. میں نے کہا کہ وہ کچھ سوچتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں تو بہت کچھ سوچ کر بولتے ہیں. تو میں قرآن کریم کی آیت کو دیکھو, آج اس امت کے اوپر سے اللہ کے عذاب کو کوئی ہٹا سکتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ استغفار. تو آج ہم توبہ کریں, استغفار کریں اور اپنے معاملات کی اصلاح کریں. استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آپ نے صرف رو لیا اور پھر تجارت وہی اور معیشت وہی, معاشرت وہی, معاملات وہی. ٹھیک ہے, یہ استغفار بھی اللہ کو, یہ استغفار باہر مسجد میں آ کر روئیں یہ بھی تو کم نہیں, لیکن استغفار کی تکمیل اور استغفار کا تحقق اور استغفار کا کمال اس میں ہے کہ انسان اپنے معاملات کی بھی اصلاح کر لے, اخلاق کی بھی اصلاح کر لے, ہر چیز کی اصلاح کر لے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخر میں صرف اسی بات کو قرآن کی پھر سے آیت کو دہراتا ہوں, وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہے. اللہ اپنے عذاب کو بھیجنا بھی چاہے تو آپ کے وجود کو دیکھ کر, آپ کی شخصیت کو دیکھ کر, آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوب توبہ استغفار کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ جس دن بابری مسجد سے فیصلہ کہا تھا اس دن بھی فجر کی نماز میں جو ہے مسجد خالی ہوتی. جب یہ بے حسی آئے گی اور جب یہ بے طلبی آئے گی اور جب اللہ سے یہ بیزاری اور بے طلبی آئے گی, کس چیز کا ہمیں انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, امت کی بھی حفاظت فرمائے اور توبہ استغفار کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے.